بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیہ کال سکودہ حکیم محمد علیم آپ سے مخاطب ہے. کاسنے کی تاثیر سرد ہے پہلے اور تیسرے درجے میں، لہذا اس کا استعمال اگر خواتین جو امید سے ہوں وہ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جگر کی گرمی، جگر کی حرارت کے بڑھ جانے سے جب پیشاب رک کر آتا ہے یا پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہے یا پیشاب جڑ کے آتا ہے، یہ اسی کی علامات ہوتی ہیں جگر کی گرمی اور میدے کی گرمی سے. لہذا عرق کاسنی یا شربت کاسنی آپ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں. شربت کاسنی بھی ہے، عرق کاسنی بھی ہے. صفراوی مادے سے مراد جسم میں گرم مادے، یہ اس کو خارج کر دیتی ہے پیشاب کے ذریعے سے. پیشاب کھل کر آئے گا اور اس میں آپ ایک اور کر سکتی ہیں. ایک شربت ہے بزوری کی شربت، اس کا استعمال نہایت میں بھی ہے. شربت بزوری میں بھی کاسنی کا جز شامل ہے، لہذا وزیر کے شربت آپ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دوائی گرم نہیں ہے بلکہ گرمی کو کم کرتی ہے. خون کے اندر اگر صفرا مل جاتا ہے، یعنی گرم چیزیں مل جاتی ہیں، ہم اس کو صفرا کہتے ہیں. یہ زرد رنگ کی رسومات ہوتی ہے صفرا، اس کو نکالنے میں اس کا بڑا اچھا ظفر ہے. لہٰذا اگر آپ کو جسم پر پھنسیاں نکل رہی ہیں، خارش ہو رہی ہے، تو عرق منڈی کا استعمال نہایت مفید ہے. عرق منڈی میں بھی استعمال کیا گیا ہے کاسنی کا خصوصی طور پر. جو جگر کے امراض ہیں گرم یا میدے کے، وہ سب کاسنی ان کو دفع کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا میدہ جو ہے وہ نظام ہضم آپ کا درست نہیں ہے. لہٰذا جوارش کمونی ایک معجون ہے، وہ معجون آپ کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچی صبح آدھی شام کو یہ کھانے کے بعد کھائیں. اس سے آپ کے میدے کی طاقت ہوگی، نظام ہضم صحیح ہو جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کھانے میں جو ہے نا وہ ذرا گرم دوائی سے پرہیز کریں، جیسے کہ گوشت کا زیادہ استعمال نہ کریں تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اور اگر گوشت استعمال کرنا ہے تو آپ بوٹی نہ کھائیں بلکہ شوربے میں ٹینڈے اور کدو کو استعمال رکھیں، تو یہ بڑا فائدہ مند ہے آپ کے لیے. آپ کے میدے کی گرمی کو اور جگر کی گرمی کو ختم کرے گا. ایسے بچے کو آپ کوئی دوائی کی بجائے اگر جامن کے پتے ایک دو صبح ان کو پانی نکال کے ان کو ویسے پلا دیں، یا وہ چوس رہے ہیں اگر چھوٹے ہیں تو یہ بڑے فائدہ مند ہوگا. اس کے کوئی دوائی نہ دے ان کو. ایک بار ان کو میٹھا منع کر دیں اور دودھ کا استعمال کریں، پھیکا دودھ. پھیکے دودھ سے بڑا فائدہ ہوگا ان کو، چونکہ پھیکے دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے. اور جو یہ مرض ہے اس کا شوگر کا، یہ کیلشیم کی کمی سے ہوتا ہے. سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو آپ غذاؤں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جو کچی جو لسی بنائی جاتی ہے گھروں میں، جو بلوئی جاتی ہے، اس سے پنیر نکلتا ہے. پنیر میں بہترین ہے یہ، بہت زیادہ، سب سے زیادہ یہ. لہٰذا ایسے بچوں کو آپ پنیر کھلائیں روزانہ، کیونکہ ان میں قوت مدافعت پیدا کریں آپ. جب قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی تو مرض پر آسانی سے غلبہ ہو جائے گا. اگر چہرے کے اوپر آپ کے دھبے ہیں، کیلیں نکل رہی ہیں، تو آپ گھی کوار کا 1 انچ کا ٹکڑا وہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ ملیں چہرے پر آہستہ آہستہ. 10 منٹ کے بعد چھوڑ دیں آپ، پھر آپ سو جائیں. صبح نہار اٹھیں تو تھوڑا سا آٹا ڈال کے کسی پانی میں اس سے منہ دھو لیں. یہ انشاءاللہ آپ کی جو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ 1 انچ کا ٹکڑا گھی کوار یا کوار گندل وہ آپ کھا بھی سکتی ہے. اس سے آپ کو ہلکا سا ایک جلاب آئے گا اور وہ مادہ جسم سے نکل جائے گا جو خرابی کا باعث بن رہا ہے. اس کے علاوہ شربت بزرگ کے استعمال مفید ہے. شربت مصفی خون مفید ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. جوارش انارین یہ بنتی ہے انار سے. جن کو جلاؤ آتے ہیں گرمی سے، صفرا کی زیادتی سے، گرم چیزیں کھانے سے، شوربہ زیادہ کھا لیا ہے اور چیزیں گرم کھا لی ہیں، چینی کا استعمال زیادہ کیا ایسی غذاؤں کا جیسے حلوہ وغیرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بڑا مفید ہے. یہ انارین جو ہے آپ، یہ سکون پیدا کرے گا جسم سے. جتنے مادے گرم ہوں گے سب کو نکال دے گا یہ پخانے کے ذریعے اور پیشاب کے ذریعے سے. جوارش انارین. اور اگر آپ کو پیچس لگ گئی ہے تو جوارش انارین 3 ماشے، جوارش مست کی 3 ماشے دونوں کو ملا کر پانی کے ساتھ صبح نہار میں دیں. جوارش کمونی میدے کے لیے ہوتی ہے، نظام ہضم کو صحیح کرتی ہے. جوارش انارین جو ہوتی ہے یہ میدے میں سے ان چیزوں کو نکالتی ہے جو گرمی کا باعث بڑھ رہی ہے، جس سے جلاب آتے ہیں، گرم آتے ہیں جلاب، اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. یہ بے چینی کو دور کرے گی اور نظام ہضم کو بھی صحیح کرے گی. جوارش انارین یہ بڑھتی ہے انار سے. اکثر گھروں میں نزلہ، کھانسی، بخار یہ خوشبو ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑوں میں ہوتا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں 100 گرام کی ایک بوتل ہوتی ہے چھوٹی ڈبی،
جو کہ سفستان، یہ آپ چاہے بچوں کو دیں، بے ضرر چیز ہے، چاہے آپ کھائیں. کسی کھانسی کی شربت کی ایلوپیتھی کا ہو یا ہومیوپیتھی کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو. پونا کپ پانی نیم گرم کر کے 1 چمچہ چائے والا مرشا کا اس میں ڈال کے اس میں وہ اس کو ہلائیں اور چائے کی طرح پئیں. آپ کی کھانسی دور جائے گی انشاءاللہ. چاہے بچے چھوٹے ہوں ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ، بے ضرر چیز ہے. بڑے اس سے بڑا چمچہ دے سکتے ہیں چائے کا، پورا لے لیں کوئی نہیں. کھانسی کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ ابھی میں نے بتایا کہ میدے میں اگر ہوا پیدا ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، ہوا خارج نہیں ہوتی، تو جوارش کمونی کی 1 ڈبی آپ گھر میں لا کے رکھیں، صبح شام کا ہے. ایسے لوگ جن کا ہاضمہ کمزور ہو اور جن کے ہوا پیدا خارج نہ ہوتی ہو، پیٹ میں درد ہو، ان سب کے لیے جوارش کمونی ہمیشہ گھر میں رکھیں. اور اس کے علاوہ اتنی بھر اس روز 1 ڈبی 100 گرام بھی گھر میں لا کے رکھے. سر میں درد ہو، آدھے سر میں درد ہو، بے چینی ہو، سر کا بھاری پن ہو، تو آپ اس کا استعمال رات کو سوتے وقت 1 چمچہ چائے والا استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ.